آپ فرمائیے اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ دیتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے اور لیتے ہیں بادشاہ جس سے چاہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتے ہیں جس کو چاہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور بے عزت کرتے ہیں جس کو چاہے۔ خدا عزت عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت سے محفوظ فرما۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیری قدرت میں بھلا ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نسبت تشریفی ہوتی ہے، شر کی نسبت مناسب نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، رات داخل ہو گئی دن میں۔ وتولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتے ہیں دن کو رات میں۔ کبھی رات گھٹتی ہے دن بڑھتا ہے، کبھی دن گھٹتا ہے رات بڑھتی ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور آپ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردے کو زندے سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ روزی دیتے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ تخرج الحی من المیت، نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ آزر کافر اور اس کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوا۔ وتخرج المیت من الحی، نوح علیہ السلام پیغمبر اور کنان کافر وہاں پیدا ہوا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور بھی مثالیں آئی ہے، انڈے سے چوزا اور مرغی سے مردہ انڈا، یہ خدا کا نظام ہے، اور روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کے روزی کے تین مطلب ہے، بعضوں کو کم محنت پر زیادہ نصیب ہوتا ہے، جبکہ بعضوں کی بڑی محنت کے نتیجے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو رزق بغیر حساب کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو محنت کی گئی اس کے بہترین پھل آ جائے، جو محنت اور کسب کیا گیا اس کا بہترین پھل اور نتیجہ ہو، اس کو بھی رزق بغیر حساب کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو علماء و فقہا کا اختیار کردہ ہے، ہر وہ کسب اور روزی جو دین پر صرف ہو، اللہ اس کا حساب نہیں کرے، ورنہ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں بنا سکتے ہیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ۔ مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بے دین کے ساتھ مذہبی تعلق قائم کرے، بالاتفاق ناجائز و حرام ہے۔ مسلمان کافر کے ساتھ دنیاوی معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان کے ساتھ بھی ممکن ہو تو وہ بہتر ہے۔ اللہ، علماء پہلے مرحلے کو کہتے ہیں موالات، یعنی دینیات، وہ جائز نہیں ہے غیر مسلم سے، اور دوسرے معاملے کو کہتے ہیں معاملات، وہ غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے، بہتر نہیں۔ البتہ غیر مسلم اگر حربی ہو اور مسلمانوں سے لڑنے والے ہو تو پھر ان سے معاملات بھی منع ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، نہیں ہوگا اللہ کے ہاں وہ کچھ بھی۔ جو مسلم کے بجائے کافر کو رازدار بنائے اور اس کو دوست سمجھے، اللہ فرماتے میری نظر میں وہ مسلمان کچھ بھی نہیں۔ تو اسلامی ملکوں کے خلاف مغربی ملکوں کا ساتھ دینے والا کیا چیز ہے؟ لیس من اللہ فی شیء، اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں۔ اور دینی حلقوں کو دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کرنا، یہ کون سی عقل مندی و غیرت ہے؟ لیس من اللہ فی شیء، ایسے حکمران اور ایسی ایجنسیز اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ڈرتے ہو اس سے ڈر کر، اور جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی وہ علیحدہ بات کر۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف باز گشت ہے۔ مسیر جا کے ٹھہرنے کی جگہ،
واپس جا کے ٹھہرنے کی جگہ خدا کے پاس ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ فرمائیے اگر پوشیدہ رکھتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ عیسائیوں کو بدعملی پر تنبیہ کی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا بہتر کا، محضرا حاضر کیا ہوا، محضر حاضر کیا ہوا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قیامت کے دن ہر انسان اپنی نیکیوں کو موجود پائے گا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور وہ بھی جو اعمال کر چکے ہیں برے، وہ بھی موجود ہوں گے۔ برے اعمال دیکھ کر تودو چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش کے ہوتا اس شخص اور اس عمل کے درمیان فاصلہ بڑا۔ برائیاں بدعمالیاں دیکھ کر کہے کاش کہ میرے اور اس عمل کے درمیان کھائیاں اور دریا حائل ہوتے، اس کو نہ دیکھتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے تم کو اللہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ مہربانی کرنے والے بندوں کے ساتھ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرمائیے اگر ہو تم محبت کرنے والے اللہ سے، فَاتَّبِعُونِي، پس میرا اتباع کر لو۔ آپ فرمائیے اگر ہو تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، محبت کر دے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، بخش دے گا تم کو ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے رحم والے ہیں۔ تفسیر مدارک نے یہاں ایک بات لکھی ہے، وہ سن لو۔ بڑی تفصیل کی ہے کہ محبت نام اتباع کا ہے، محبت نام مخالفت کا نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں فَمَنِ ادَّعَا مَحَبَّتَهُ، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا، وَخَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِهِ، اور رسول کی سنت کے خلاف کیا، فَهُوَ كَذَّابٌ، وہ جھوٹا ہے، وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، اور قرآن اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے نیچے تفسیر مدارک میں فَمَنِ ادَّعَا مَحَبَّتَهُ، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا، وَخَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِهِ، اور پیغمبر کی سنت کے خلاف چلا، فَهُوَ كَذَّابٌ، وہ جھوٹا ہے، وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُ، اللہ کی کتاب اس کو جھٹلا رہی ہے۔ تفسیر مدارک پہلی جلد صفحہ 209، جو 6 جلدوں والی۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کافروں کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، اور کہا کہ وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بغیر مس سے بشر کے، لازمی بات ہے خدائی کا بیٹا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے یہاں انبیاء علیہ السلام کا شجر نسب بیان کیا کہ جن کا نسب محفوظ ہو اسے کیسے ابن اللہ کہتے ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ ہی نے چنا تھا آدم کو، یعنی آدم کو پیغمبر بنایا، خلیفہ بنایا، پیدا کیا، ملائک سے ان کی تعظیم کرائی، ونوحًا، اور حضرت نوح، آدم علیہ السلام کی 10 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام آئے، درمیان میں 3 پیغمبر ہیں، شیش، جرجیس، ادریس۔ آدم و نوح کے درمیان 3 پیغمبر ہیں، شیش سلبی بیٹا، جرجیس 5ویں پشت والا، اور ادریس 8ویں یا 9ویں پشت میں، اور نوح 10ویں پشت۔ نوح کا نام عبد الغفار تھا،
جس شخص کا نام عبد الغفار ہوگا اس کی عمر زیادہ ہوگی. کراچی کے دہشت گردوں نے اگر نہیں مارا تو رہے گا. کم وقت ہو. نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا گیا کہ قوم کے ایمان نہ لانے پر حضرت بہت روتے تھے. کان یبکی علی حال قومی، اور حضرت کی کل عمر 1365 سال ہے، قبل طوفان و بعد طوفان. بے شک اللہ نے چنا، یعنی نبی بنایا آدم اور نوح کو، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم کے خاندان کو. حضرت کے تو بیٹے پوتے پڑپوتے سب پیغمبر ہیں. وہ آل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین کائنات پر. عمران دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد، دوسرے مائی مریم کے والد. دونوں میں 18 سال کی مسافت بتائی، لیکن یہاں سے عمران حضرت مریم کے والد ہیں.